مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ تو میں عرض کر رہا تھا میڈیا آپ کو کدھر لے کے جا رہا ہے؟ آپ کو دولت، جب آپ بزنس کے کلپ دیکھیں گے، دولت 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 دولت، ہر چیز کیا ہے؟ دولت ہے۔ تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ یہ کلپ دیکھنے سے آپ کے پاس دولت آ جائے گی۔ دولت تو جتنی اللہ نے مقدر میں لکھی ہے اتنی آئے گی۔ ڈپریشن، دولت کمانے کی ہوس، یہ آپ پر مسلط ہو جائے گی۔ اسلام نے اس کا کیا حل بتایا ہے؟ اسلام نے کیا یہ نہیں کہا کہ دولت مندوں کو دیکھو، اسلام نے کہا جتنی دولت ہے نا اپنے سے کمتر کو دیکھو۔ میڈیا آپ کو آپ میں جتنی دولت ہے آپ سے اوپر کے لوگ دکھا رہا ہوگا، دیکھو فلاں نے محنت کی تھی، وہ آج کروڑوں روپے کما رہا ہے اور کمبخت تم ابھی تک لاکھوں پہ ہی اٹکے ہوئے ہو۔ یہ ذہن بنائے گا آپ کا میڈیا۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ وہ دیکھو وہ پورا بھیڑیا ٹاؤن، وہ میرا بچے نے بھیڑیا ٹاؤن کو بھیڑیا ٹاؤن بول دیا، اللہ معاف فرمائے۔ چھوٹا بچہ ہے، ابھی بولنا صحیح نہیں آتا، مجھے کہتے ہیں ابو بھیڑیا ٹاؤن گھما کے لائے ہمیں۔ میں نے کہا میں پاگل ہوں تجھے بھیڑیا ٹاؤن لے کے جاؤں گا؟ پھر پتہ چلا وہ بحریہ ٹاؤن بول رہے ہیں۔ میڈیا آپ کو دکھائے گا بہت اعلیٰ لگژری۔ مفتی طارق مسعود صاحب بھی آپ کو امریکہ کے لگژری زندگی دکھا رہے ہوں گے، تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ کہو گے یار یہ ہے اصل، لیکن پھر مفتی طارق مسعود صاحب اس کا تلافی بھی کر دیتے ہیں، یہ باہر سے ہے اندر سے بہت خراب ہے بھائی۔ وہ میں وہاں جا کے دکھا نہیں سکتا، وہ یہاں بیٹھ کے بتا۔ میں نے 4 گھر دیکھے ہیں، کس کنٹری میں یہ نہیں بتاؤں گا میں، بس اس ٹائپ کے کنٹریز میں، کیونکہ اسٹریٹ فارورڈ ہم اس طرح بول نہیں سکتے۔ میں نے 4 گھر دیکھے ہیں، باہر سے آپ لوگ کو دکھا دیا نا بھائی، آپ لوگوں نے ولاگز نہیں دیکھے؟ یورپ، جرمنی، فرانس، ناروے، یہ میں نے دکھایا نا آپ کو باہر سے، تو میں چونکہ باہر سے ہی دکھا سکتا تھا اس لیے میں نے باہر سے دکھایا، اندر سے میں دکھا نہیں سکتا، اندر سے اب دکھا رہا ہوں آپ کو۔ 4 گھروں کا میں نے تجربہ کیا، مختلف ملکوں کا، کہ بھئی کسی کے گھر میں مجھے لے کے جاؤ، گورے وورے کے نا، غیر مسلم، گورا نہیں کہنا چاہیے، غیر مسلم، اب سب غیر مسلم اس میں برابر ہو، کسی کنٹری کی خاصیت نہیں ہے یہ کہ ہم امریکہ کو بولیں، جاپان کو بولیں، اور یا ہم جو ہے وہ ناروے کو بولیں، نا 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 نا، جس کے پاس اسلام نہیں ہے اس کے گھر کا باہر بہت اچھا، گھر کے اندر کا حال بہت برا۔ 4 گھر میں نے 4 گھروں کی رپورٹ پیش کر رہا ہوں۔ ایک گھر بتایا گیا یہ غیر مسلم کا گھر ہے، ہم نے کہا یار اندر سے دکھاؤ، باہر سے اتنا اچھا ولاگ بن رہا ہے، بہترین ٹائٹ قسم، لوگ کہہ رہے ہیں ویل ڈن، اسی لیے ہم پاکستان میں رہنا پسند نہیں کرتے۔ یہ ہے، یہ لوگوں نے لکھا مفتی صاحب عیاشی کر رہے ہو یار، ایسی لگژری جگہوں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہو، حالانکہ ہمیں اپنا گھر یاد آ رہا ہے، انڈا موڑ والا، جس میں گٹر لائنیں آپ کراس کر کے آئے ہیں۔ یہ بھی تکلیف کا ذریعہ ہے، لیکن گھر کے اندر کا ماحول اچھا ہے، وہ بھی میں کمپیئر کر رہا ہوں، باہر میں اور گھر کے اندر میں فرق کیا ہے۔ مجھے بتاؤ ہمارا یہ انڈا موڑ والا گھر جو ہے، میرا گھر، یہ اتنا اچھا نہیں ہے جتنا امریکیوں کے ہوتے ہیں یا جاپانیوں کے ہوتے ہیں، باہر تو بہت ہی گندا ہے، گٹر لائنیں آپ بھی کراس کر کے آ رہے ہیں نا یہاں سے، اور یہ ابھی ہم نے بات تو کی ہے ڈی سی آفس میں، اللہ کرے سیٹ ہو جائے تو، لیکن ہمیں پھر بھی وہاں یاد کیا آ رہا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ یہاں آپ جب گھر کے اندر جاؤ گے تو انسان ملیں گے آپ کو محبت کرنے والے، وہاں جب آپ گھر کے اندر جاؤ گے تو کتے بلے ملیں گے آپ کو میرے بھائی، نہیں جو کتے ہم روڈ پہ چھوڑ کے آ رہے ہیں۔ انسان کو خالی ڈینٹنگ پینٹنگ ڈسٹیمپر نہیں چاہیے میرے بھائی، بہت کچھ جو نیچر ہے وہ اس سے بغاوت تھوڑی کر سکتے ہو۔ 4 گھر میں نے رپورٹ پیش کر رہا ہوں خالی۔ ایک گھر میں جب ہم گئے، ایک بیچاری بوڑھی عورت اور ایک عدد کتا، اتنے بڑے گھر میں ایک بڑھیا اور ایک بولتی بند ہو گئی ہے کیا؟ بول لو، ایک کیا ہے؟ کتا۔ مجھے اپنی دادی یاد آئی، میری دادی کے گرد پوتے نواسے، بیٹے، داماد، بہویں دائیں بائیں گھومتے تھے۔ جو پوتے کبھی امریکہ یورپ سے بھی آتے، سب سے پہلے دادی کا آشیرواد لینے کے لیے ہمارے گھر میں قدم رنجا فرماتے۔
سمجھ رہے ہو کہ خاندان کے بڑوں سے ملنا ہے. دادیوں سے ہم نے چپیٹے کھائے ہیں, سمجھتے ہو, محبتیں ملی ہیں, اس لیے ہماری دادی کو کتا پالنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں تھی. جب جنازہ اٹھائے پورا خاندان رو رہا تھا. یہ صرف دادی کی رپورٹ ہے, نانی کی رپورٹ تو اتنی ہے کہ پورا 1 گھنٹہ بیان ہو جائے نانی پر ہمارا. ہماری نانی کیا کرتی تھیں, اللہ مغفرت فرمائے, ایک تو باتیں کرتی تھی اور بڑی اچھی باتیں کرتی تھی, شاعری سناتی, شعر سنایا کرتی تھی, اور کہتی تھی بیٹا بچا ہوا کھانا ضائع کبھی نہ کرو. تو جتنا کھانا بچتا تھا نا, جیسے ادھر تھوڑا سا دال بچ گئی, ادھر چاول بچ گیا, ادھر قورمہ بچ گیا, تھوڑا تھوڑا فریج میں جمع کر کے ایک ملیدہ بنا کے بھوک کے ٹائم پہ وہ کھا جاتی تھی. ان کو کوئی اس سے غرض نہیں تھی کہ وائٹامنس کے لیے یہ اس وقت یہ والا, بھائی سب کا بچا ہوا کھانا مکس کیا. دیسی لوگ تھے نا, سیدھے لوگ, پھر بھی ماشاء اللہ 85-90 انہوں نے 90 سال میرا خیال ہے آرام سے نکال لی ہنس کھیل. دادی بھی ہماری جو تھیں وہ 90 سال تک, 80 کے بعد وہ رک گئی تھیں, انتقال 90 میں ہوا, لیکن وہ لوگوں کو بتاتی 80 گئی تھیں. اس میں اللہ ہی جانے بڑوں کی کیا مصلحت تھی, واللہ عالم, یا بھول گئی ہوں گی. تو ایک گھر میں نے دیکھا, اس میں ایک بڑھیا پورے گھر میں, اور ایک عدد بولو کتا. پھر بیچ میں ایک مسلم گھر تھا, پاکستانی تھے جو وہیں, ان کے گھر میں ماشاءاللہ وہی سیٹ اپ یہاں والا حساب کے تھا. حالانکہ وہ بھی وہیں کے نیشنل ہیں لیکن دیسی ہیں, ہماری طرح پینڈو ہیں, جاہل کہیں کے. ان کو ٹائم پہ شادی کر لی جاہلوں نے, آبادی بھی بڑھا دی. یہ نہیں پتا کہ دنیا میں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. زرداری جیسے لوگوں کے پاس پیسہ ختم ہو گیا ہے, بھوک سے قحط پورے ملک میں پڑا ہوا ہے, اور انہوں نے آبادی بھی بڑھائی. ان کے گھر میں بہو, داماد, بیٹے, بیٹیاں, کیونکہ وہ کیا ہیں, انڈا موڑ, دیسی, پینڈو. ابھی اور گالیاں دینے کا دل چاہ رہا ہے, لیکن وہ ایسا نہ ہو کہ وہ سن لیں بیان, بولیں یار یہ تو کیا کر رہا ہے. ہماری طرح کے جاہل, اتنے جاہل نہیں جتنا میں ہوں, میں تو بہت ہی جاہل. ہمارے تو 16-17 ہو گئے. کل ایک گورنمنٹ کے بڑے آفیسر سے ملاقات ہوئی, وہ کہنے لگے کہ یہ جو ملک میں مسائل اتنے ہیں نا, یہ آبادی بڑھنے سے ہو رہے ہیں. میں نے کہا میرے اپنے 17 ہیں, 16 ہیں, پتہ نہیں. تو میں نے کہا کائنڈلی آپ میرے سامنے اس طرح کی باتیں مت کریں, مسائل حل کرو بیٹھ کے. وہ حل ہو نہیں رہے ہیں. سارا نزلہ گورنمنٹ کہاں کے گراتی ہے, اصل میں آبادی اتنی بڑھ رہی ہے. آبادی, بھائی صاحب یہ گٹر کے ڈھکنوں کا آبادی سے کیا تعلق ہے؟ گٹر لائنیں جو بہہ رہی ہیں, پانی پینے کو نہیں مل رہا, تو کیا پانی کم ہو گیا ہے کیا؟ ایک گھر میں پانی اتنا آ رہا ہے کہ وہ بہتا چلا جاتا ہے پوری پوری رات. دوسرے گھر میں نل کا کھولو, ہوا کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اس کا مطلب آپ کی ڈسٹریبیوشن صحیح نہیں ہے, آپ تقسیم نہیں صحیح طریقے سے کر رہے. میں نے کہا پہلے یہ سارے مسائل حل کر دے, پھر بھی اگر مسئلہ حل نہ ہوا نا تو میں 2 بچے اچھوں کے خود میں چلاؤں گا تحریک. بھائی سب کچھ ہو گیا پھر بھی دیکھو کھانے کو نہیں ہے, اس کا مطلب آبادی بڑھ رہی ہے. کام آپ پہلے پورا کر لو. میں نے کہا ہر شخص کو سونے کے نوالے کھانے کو ملیں گے, ہر شخص کو. اتنا اللہ رزق برسا رہا ہے. اللہ تو جب پانی برساتا ہے نا اتنا دیتا ہے, اللہ کہتا ہے تم مگے لے کے بیٹھے ہی نہیں ہو, ڈیم بنائے نہیں ہے, پبلک کو بہا کے لے جائے گی یہ بارش. اتنا لنگر نہیں بٹ رہا ہوتا جیسے, اور لنگر میں لوگ دب دب کے مر رہے ہوں. کہیں دیکھو بریانی بٹ رہی ہے لنگر کی, اور اتنی بٹ رہی ہے کہ لوگوں نے اس کو اسٹور کرنے کا انتظام کیا نہیں. اسی بریانیوں کی تھیلیوں میں غریب مر مر کے دب دب کے پہاڑ بن رہے ہیں اس کے اوپر. تو اس میں یہ کہنا کہ رزق کی کمی ہے, بھائی رزق کی کمی نہیں ہے. رزق کے وسائل بہت زیادہ ہیں. مسئلہ آپ اس کو کشکول لے کے, کوئی بالٹی لے کے, کوئی چھوپر لے کے آپ آئے نہیں ہو, آپ اسٹور ہی نہیں کر رہے, اس کو صحیح طرح سے تقسیم ہی نہیں کر رہے. تو میں رپورٹ پیش کر دوں. دوسرا گھر پہ میں گیا, بیچ میں تو ہمارے جیسے پینڈو لوگ رہتے ہیں نا پاکستانی, ان کے تو گھر میں جاؤ تو بیٹے, بیٹیاں, بہو, داماد سب سیٹ اپ چل رہا ہے. کتا متا مجھے کافی تلاش کے باوجود نظر نہیں آیا. میں نے کہا شاید کسی الماری کے نیچے چھپایا ہوا وہ کتا. واش روم جا کے چیک کیا, کوئی کتا نہیں. تیسرا گھر پھر اس کے پڑوس میں وہ غیر مسلم کا. کس ملک کی بات کر رہا ہوں یہ نہیں بتاؤں گا میں. میرا مقصد کسی ملک کو بدنام کرنا نہیں ہے. میرا مقصد ہے جب اسلام چھوڑو گے نا تو اینڈ یہی ہوگا, اینڈ یہی ہے. ہندوؤں کا بھی فیملی سسٹم اتنا تباہ نہیں ہوا, تھوڑا کلچر چل رہا ہے, لیکن ہندوؤں جس اسپیڈ سے گوروں کو فالو کر رہے ہیں نا, انڈیا کا بھی یہی حشر ہونے والا ہے. وہاں بھی صرف مسلمان بچیں گے, فیملی والے, ورنہ وہ بھی بدتر حالات.
تو پڑوس میں جب میں گیا ہوں تو ایک اور گھر, یہ دوسرا گھر ہے, اس میں ایک بڈھا اور ایک کتا. نہیں آئی بات؟ یہ وہ قوم ہے جو کہاں پہنچی ہے؟ چاند پہ. ایک بوڑھے میاں گورے اور ایک عدد بولو کتا. کتے پہ تے پہ تشدید ہے, کتا. میں حیران, جو بیچ میں رہتے تھے, میں نے ان لوگوں سے کہا کہ ان دونوں کو ہی ملا دو, بڈھا کو بڑھیا کے ساتھ کر دو, وہاں پہ کیا خیال ہے؟ وہ بیچارہ اکیلا وہاں رہ رہا ہے. ہمیں پھر اپنے باپ والد یاد آتے تھے بڑھاپے میں, دادا نانا یاد آتے تھے. یار ایک ان کی لائف تھی بھائی, ہماری طرح کے پینڈو تھے, کیسی مزے کی لائف گزاری ہے انہوں نے بھائی. یہ بیچارہ بوڑھا آدمی یہ لائف کس کے ساتھ پاس کر رہا ہے؟ انٹرٹینمنٹ کے لیے اس نے کیا رکھا ہوا ہے؟ بولو کتا. تو میں نے جو بیچ میں رہتے تھے ان سے بولا کہ اس بوڑھے کو بولو تو وہاں چلا جا, میں نکاح پڑھا دوں گا, میں آیا ہوا ہوں. میں بہت سے لوگوں کے میں نے شادیاں کرائی ہیں, بوڑھے کو بولو تھوڑا سا وہاں چلا جا, تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ایک گھر میں 2 افراد ہو جائیں گے, ایک بوڑھا ایک بڑھیا اور 2 کتے ہو جائیں گے. ہو سکتا ہے کتوں کا بھی آپس میں کوئی سلام دعا ہو جائے. کتے کو بھی ٹینشن دی ہوئی ہے بلا وجہ کی یار اکیلے پن میں. یہ کتنے گھر ہو گئے ٹوٹل؟ بولو 2. یہ اندر کی دنیا دکھا رہا ہوں, باہر کی تو میں نے دکھا دی نا, اب کون سی دکھا رہا ہوں؟ اندر کی. جی چیونٹی ہے, چلو خیر. اب گھر نمبر 3 ٹوٹل میں نے ابھی, چلو ابھی زیادہ نہیں, ٹوٹل جتنے دیکھیں وہ پھر لمبی کہانی ہو جائے گی. اسی ٹائپ کے ہیں, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. گھر نمبر 3, گھر نمبر 3 جو تھا نا, وہ تھا کسی عربی کا, جس کے باپ دادے صدیوں پہلے آ کے آباد ہو گئے تھے کسی غیر مسلم کنٹری میں. اس عربی, شاید وہ مسلمان ہو, واللہ عالم. ہم نے کہا کہ کائنڈلی ہم آپ کا گھر دیکھنا چاہتے ہیں اندر سے کیسا ہے. بلکہ پہلے گھر نمبر 3 بتا دوں. ایک اور تھے ہمارے دوست, میں نے کہا یار میں ان کے اندر سے گھر دیکھوں گا. انہوں نے کہا چلو. گھر سے باہر جا کے کھڑے ہو گئے, بیل بجا رہے ہیں یا کوئی, مجھے یاد نہیں ابھی کیا کر رہے ہیں, وہ کوئی بندہ ہی جواب نہیں دے رہا. میں نے کہا بائی دا وے اس گھر میں کتنے افراد رہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ایک بڑھیا. تیسرے گھر پہ کتنے ٹوٹل افراد ہیں؟ ایک عدد بڑھیا. تو میں نے کہا دروازہ کیوں نہیں کھول لی بھائی؟ کہہ رہے ہیں اس کا موڈ ہے, کبھی گیٹ کھولے گی کبھی نہیں کھولے گی. کافی دیر ہم کھڑے رہے, پتلی گلی سے نکل لیے. دروازہ, بیچاری کوئی مسئلہ ہوگا. میں نے کہا یہ اکیلے کیسے زندگی گزار رہی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ اس بڑھیا کے 1 سال میں 3 بوائے فرینڈ بڈھے چینج ہو چکے ہیں. یعنی ایک لائف کو ایک تنہائی دور کرنے کے لیے ایک آتا ہے بزرگ, وہ ہو سکتا ہے شیخ الوظائف ہو ان کا, اس سے کوئی دم بم کروایا یا کیا کیا تو پھر اس سے بریک اپ ہو گیا. اس عمر میں کیا ہو رہے ہیں؟ بولو بریک اپ. پھر کوئی دوسرا, خیر اب ایسے ہی پڑی ہوئی ہے, پتہ نہیں کہ کب دار فانی سے کوچ کر جائے. گورنمنٹ کا سسٹم بہت اچھا ہے, بوڑھوں کو بڑا پروٹوکول دیا جا رہا ہے کہ بھائی ذرا سی کوئی ایمرجنسی ہو, آپ نے یہ بٹن دبانا ہے, فوراً ایمبولینس آئے گی آپ کو لے جائے گی. یہ سسٹم تو سسٹمیٹک دنیا ہے بہت, اس میں اس کے پرفیکٹ ہونے میں 2 رائے نہیں ہو سکتی. ہمارے یہاں بوڑھا شاید بٹن پہ پاؤں رکھ کے بھی کھڑا ہو جائے نا تو ایمبولینس نہیں آئے گی. سسٹم کی بات نہیں کر رہا, سسٹم میں تو بھائی ہم سے بہت آگے ہیں. واش روم میں بٹن لگے ہوئے ہیں, کسی بوڑھے کو کچھ مسئلہ ہو جائے. ہمارے یہاں تو بوڑھے واش روم میں جا کے ہارٹ اٹیک سے گر کے 3 دن بعد بعض جگہوں پہ لاش دریافت ہوئی ہے. پبلک ٹوائلٹ میں گئے, بدبو سے پتہ چلا جی یہاں کوئی بزرگ پڑے ہوئے ہیں. وہاں ایسی دھاندلیاں نہیں ہیں. سسٹم کی میں بات نہیں کر رہا, اسلام سے دشمنی کی سائڈ افیکٹ بتا رہا ہوں, سمجھ رہے ہو؟ سسٹم ان حکومتوں کا ہم سے کروڑا گنا بہتر ہے. تبھی 2 چیزوں کو لوگ خلط ملط کر دیتے ہیں, اس لیے حقیقت تک پہنچ نہیں پاتے. اتنا اچھا سسٹم ہو کے بھی ناکام ہے, کیوں؟ اسلام نہیں ہے. اگر ہمارا والا سسٹم ہوتا تو پھر کیا حشر ہوتا؟ کیا خیال ہے؟ سوچو. سسٹم
اب ہمارا جو سیکولر لبرل طبقہ ہے نا, ہمیں وہ کلچر دے رہا ہے جو گوروں والا ہے. ابے ہم تو ان سے 10 گنا زیادہ ناکام ہو جائیں گے اگر ہم اس سیکولرزم اور لبرلزم کی طرف آ گئے. ہمارے پاس تو سسٹم بھی نہیں ہے. آپ نسلیں روکو گے, لوگوں کے ایک آدھ بچے, ایک صاحب سے میں نے کہا کہ تم وہ بڑی ترغیبیں چلا رہے ہیں, گورنمنٹ کے آفیسر ہیں کہ بچے 2 ہی اچھے. میں نے کہا بھائی صاحب آپ کے پاس تو اولڈ ہاؤس بھی نہیں ہے, انگریز کے پاس اولڈ ہاؤس تو ہیں. غریبوں کو آپ کہہ رہے ہو بچے نہ پیدا کرو, ان کو ان بوڑھوں کو سنبھالے گا کون؟ آپ سنبھالو گے؟ یہ تو روڈوں پہ مریں گے. ابھی بچے پیدا کر کے ٹھیلا لگا کے ٹماٹر لگا کے سنبھال تو لیتا ہے اپنے باپ کو. بالکل سینس لیس. جب انسان غلامی میں ٹائم گزارتا ہے نا, اس کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہوتی. شکر ہے ہم مدرسے میں آ گئے, مولوی بن گئے, کچھ سوچ تو ہے ہماری. گھر نمبر کتنے ہو گئے؟ 3. وہاں بھی ایک بیچاری بڑھیا, کسی بھی وقت اس کے انتقال کی خبر آ سکتی. ایک بڑھیا مسلمان بھی ہوئی اسی چکر میں. اس نے جب مسلمانوں کے یہاں دیکھا نا ان ملکوں میں کہ یار تمہارے یہاں تو دادا دادی کو غسل دیا جا رہا ہے, اتنے پبلک آ کے رو رہی ہے. اچھا لوگ ایک بات کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے, مفتی صاحب بہت مبالغہ کرتے ہیں, وہاں بھی فیملی والے لوگ ہیں, پارکوں میں ہمیں بہت سے گورے بچوں کے ساتھ نظر آتے ہیں, وائف کے ساتھ, بچوں کے ساتھ. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ کا ہسپتالوں میں ہمیں اتنے پر مریض نظر آتے ہیں, اس کا مطلب اس ملک میں مریض ہی مریض ہیں. بھائی آپ ہسپتالوں میں جا کے مریضوں کی تعداد چیک کر رہے ہو تو وہاں 100% مریض ہی ملیں گے. اس سے یہ اندازہ نہیں ہوگا اس قوم میں سارے کیا ہیں؟ مریض ہیں. تو پارکوں میں تو فیملی والے لوگ آتے ہیں, اس سے ہی تھوڑی پتہ چلتا ہے کہ سارا خاندان میں فیملی سسٹم ہی چل رہا ہے ان کے یہاں پورے ملک میں. وہ تو سلیکٹڈ لوگ ہیں جو پارک میں آ گئے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تو بہت تھوڑے لوگ رہ گئے ہیں وہ, اور وہ بھی اگلے 10-20 سال میں وہ بھی وہ بھی ختم ہو جائیں گے, وہ بھی ختم ہو جائیں گے. ہاں ہم ان کے رخشے قدم پہ ہمارے اسکالرز ہمیں چلائیں گے. ہمارے جو آ رہے ہیں نا آج کل ڈرامے فلمیں, یہ بچوں کی لائن لگائی ہوئی ہے, عورت کو بچہ پیدا کرنے کی مشین بنایا ہوا ہے, اور ظلم کیا ہوا ہے, اور یہ کیا ہوا ہے, اور وہ کیا ہوا ہے, یہ سارے لارے رپے یہ پہلے گورا اپنی قوم کو سکھا چکا ہے, اس کے بعد مار کھا رہا ہے وہ. اور اب ہمارے ہی جو میڈیا پہ نا اسی قسم کی تحریکیں, یہ مولاناؤں کی باتوں میں مت آؤ, ملک میں مہنگائی دیکھو کدھر جا رہی ہے. مہنگائی کا حل یہ تھوڑی ہے کہ ہم جوان پیدا کرنا چھوڑ دیں, بچہ تو تھوڑے دنوں میں جوان ہو جاتا ہے, وہ تو سورس آف انکم ہے. مہنگائی میں تو آپ کو اولاد کی ضرورت سستائی سے زیادہ ہے, سمجھتے ہو؟ تو اب نتیجہ دیکھو. اچھا کتنے گھر ہو گئے؟ 3. چوتھا بہت اچھا گھر تھا, اس میں کتا نہیں تھا, اس گھر میں کتا نہیں تھا, وہ بہت اعلیٰ, وہ مسلمان کا گھر تھا جو 150-200 سال پہلے ان کے باپ دادا کسی یورپین کنٹری میں آ کے آباد ہو گئے. اس گھر میں یہ ہوا, ہم جب گئے 4-5 افراد, ہم نے کہا ذرا ان مفتی صاحب کو تھوڑے سے کوئی بیماری ہے جس کی وجہ سے ان کو ہر جگہ گھسنے کا شوق ہے, لیکن کسی کی پرائیویسی میں دخل اندازی دینے کا نہیں ہے, پرمیشن لے کے. یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے کلچر کو, مجھے بہت کلچر دیکھنے کا قوموں کے بہت شوق ہے, تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ ذرا. اس نے کہا بالکل کہاں لو, وائی ناٹ. اسپینش بول رہے تھے وہ, انگلش نہیں آتی تھی اس کو. وائی ناٹ یعنی اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے وائی ناٹ. مجھے تو اسپینش نہیں آتی نا, انہوں نے یہ بتایا. اچھا وہ جو صاحب کھڑے ہوئے تھے باہر, وہ شرٹ نہیں پہنی ہوئی تھی انہوں نے. اچھا اس میں کسی کی غیبت نہیں ہے, کسی کو کیا پتا میں کس کی بات کر رہا ہوں, کون سے کنٹری کی بات کر رہا ہوں, تو یہ نہ سمجھے میں کسی کا راز فاش کر رہا ہوں. یہ سب ہی ایسے ہی ہیں. جب اگر وہ گورا سن بھی لے گا نا میری بات تو تھینک یو کہے گا, شکریہ آپ نے مجھے براڈ مائنڈیڈ کہا کہ میں بغیر شرٹ کے اور پجامے کے بغیر گھومتا ہوں. وہ اس پہ خوش ہوتے ہیں, ان کی غیبت نہیں ہے. یہ ہم لوگ جو اتنے بڑے بڑے پجامے شامیانے جیسی قمیضیں پہنیں گے, ان کو وہ دقیانوسی سمجھتے ہیں. غریب لوگ ہو تم, ابھی تک کپڑوں میں ہی الجھے ہوئے ہو. ان کے یہاں یہ کپڑے وپڑے بیکار قسم کی باتیں ہیں. یہ تو ہنستے ہیں کہ یار ان کو دیکھو کپڑوں کی بات کرتے ہیں, پانی وانی کی بات کرتے ہو, دل جلانے کی بات کرتے ہو, 6 مہینے سے منہ نہیں دھویا تم نہانے کی بات کرتے ہو. وہ اس پہ یہ شعر سنائیں گے ہمیں. میں خدا کی قسم کسی قوم کی برائی کرنا مقصد نہیں ہے, آپ کا مستقبل بتا رہا ہوں کہ اسلام کو فالو نہیں کیا تو آپ کا فیوچر یہ ہے. ترقی کے باوجود, اور بغیر ترقی کے کیا ہوگا؟ انہوں نے تو ترقی کر لی پھر یہ فیوچر ہے, ہم تو ترقی بھی نہیں کر رہے اور فیوچر یہ ہو, ہمارا تو بیڑا غرق. سمجھتے ہو؟ وہ تو شراب بھی پیتے ہیں تو برانڈیڈ شرابیں ہوتی ہیں, ہمارے یہاں تو کچی پیے گا. ڈاکو بھی کچے کے ہمارے یہاں, جن کے کوئی کچھ پتہ ہی نہیں کہ کس وقت کہاں سے نکل آئے.
ان کے ڈاکو بھی ایک گینگ ہوتے ہیں, پتا ہوتا ہے یہ ان کا سربراہ ہے, اس کو فوکس کرو. اب ہمارے تو پتہ ہی نہیں, گلی محلے میں ہر دوسرے گلی میں کوئی ڈاکو ہے, ہمارا تو حشر ان سے زیادہ خراب ہوگا بھائی صاحب. تو چوتھا جو گھر تھا نا, وہ اس میں ایک صاحب وداؤٹ شرٹ, پی بھی تھی انہوں نے, تھوڑا سا دائیں بائیں لہرا رہے تھے. تو ہم نے کہا کہ کائنڈلی, انہوں نے کہا بالکل جا سکتے ہیں گھر میں. تو ایک ان کی کوئی وائف ہوں گی یا دادی ہوں گی, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں, بیچاری بہت ہی بوڑھی خاتون اور ویسٹرن ڈریس پہن کے بیٹھی ہوئی ہیں. دادیوں نانیوں پہ سر پہ چادر کتنی اچھی لگتی ہے, کیا خیال ہے؟ پراپر ڈریس کتنا اچھا لگتا ہے, ہاتھ میں تسبیح. بولو اگر کسی کی دادی چڈی پہن کے بیٹھی بھی ہو, آپ کو سکون ملے گا ہیں؟ ان کا قصور نہیں ہے بھائی, ان کے پاس تو مذہب نہیں ہے, ہمارے پاس تو ہے. ہم کیوں اس کو فالو کر رہے ہیں؟ ہم سے تو حساب ان سے زیادہ ہوگا. میں واللہ اس عورت کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے, ہو سکتا ہے اس کا انجام مجھ سے اچھا ہو, میرا انجام برا ہو, جو میں اتنی باتیں کر رہا ہوں یہاں بیٹھ کے, میں لٹکا ہوا ہوں, اس کی بخشش ہو جائے, عین ممکن ہے. لیکن میں آپ کو آپ کا بھیانک فیوچر دکھا رہا ہوں کہ اگر تم نے مذہب کو فالو نہیں کیا, تمہارا انجام یہ ہے. پھر ہمیں اپنی دادی یاد آئیں. یار ایک ان کی دادی ہیں, ایک ہم لوگ کی دادی. مصلی, وضو, غسل, طہارت, بات بات پہ اللہ کا نام لینا, کوئی پریشانی آئی کوئی بات نہیں. ہماری دادی کو ایک غم پہنچ گیا, ان کے بھتیجے کی ڈیتھ ہو گئی, رو رہی ہیں لیکن کہہ رہی ہیں اللہ یہ ہمارا اختیار نہیں ہے آنکھوں پہ, یہ تو غیر اختیاری ہے. یعنی اللہ سے صبر مانگا جا رہا ہے, روزے چل رہے ہیں, اس میں تلاوت چل رہی ہے, اور اتنے سارے بیٹے بیٹیاں پوتے نواسے بہویں داماد ایک دادی کو محبت عزت کے ساتھ پال رہے ہیں. وہ دادی اچھی ہے, یہ انگریزوں کی دادی اچھی ہے؟ بولو. اب پتہ نہیں یہ دادی تھی یا وائف تھی, واللہ عالم, یہ بھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے, ہم نے اس کی ہمیں ضرورت بھی نہیں, جو بھی ہو. تو ہم جب گھر کے اندر گئے تو گھر ایک کباڑ خانہ بنا ہوا ہے. ظاہر ہے نہ کوئی بہو نہ پوتا نہ نواسا, بوڑھا, دونوں کی ایج بھی ہو گئی ہے. اچھا یہ جو صاحب تھے شرٹ اتار کے, یہ جوان تھے, یہ بوڑھے نہیں تھے. تو کوئی عربی تھے, کسی زمانے میں آ گئے تھے, لیبیا ویبیا کے کوئی عرب تھے. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا آپ نے اپنے گھر میں اتنا سامان اکٹھا کیا ہوا ہے, یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم دنیا میں, انہوں نے پھر بتایا کہ دنیا میں میں نے ٹریولنگ بہت کی ہے, تو ہر ملک کی کوئی نہ کوئی یادگار لا کے میں نے گھر میں رکھ دی. اب وہ اتنی جمع ہو گئی ہے کہ اس کو کوئی سلیقے سے رکھنے والا نہیں. لیکن چونکہ وہ مسلمان فیملی سے ان کا تعلق تھا, تو کتا نہیں نظر آیا ہمیں گھر میں. میں نے کافی تلاش کیا, یا تو انتقال ہو گیا ہوگا کتے کا ہمیں دیکھ کے کہ یہ کتوں کے خلاف بہت بیان کرتا ہے, موو کر گیا ہوگا وہاں سے. کتے بڑے ذہین ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ وہی بندہ آ رہا ہے جو ہر وقت ہمارے خلاف بولتا ہے. یہ کتنے گھر ہو گئے میرے بھائی؟ 4. تو کر لو پھر, یہی صحیح ہے تمہارے لیے. کیا خیال ہے اگر ہمیں آپ کو ہمارے 4 شادیاں اور اتنے بچوں پہ آپ کو نفرت ہے, فنڈامنٹلسٹ, اس غربت مہنگائی کے دور میں اس قسم کی مفتی صاحب فضول باتیں کرتے ہیں, تو پھر دوسرا نظریہ تمہارے پاس کس کا ہے؟ گوروں کا. اور انہوں نے ترقی کی ہے تو بھی اس تباہی سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکے. ہم تو ترقی بھی نہیں کر رہے, ہم تو اس سے 10 گنا زیادہ تباہ برباد ہوں گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اس لیے اللہ اپنا خدا کس کو بنا لو؟ اللہ کا. اللہ نے کہا رزق کون دے گا؟ میں دوں گا.